السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی ہے بے ایمانی کی سزا۔ ایک سیٹھ صاحب اپنے نوکر کے رویے سے بہت پریشان تھے۔ وجہ بھی خاصی دلچسپ تھی۔ نوکر ہر روز بازار سے ان کے لیے 1 لیٹر دودھ لاتا تھا۔ جب وہ شام کو تھکے ماندے گھر لوٹتے تو انہیں گرم گرم دودھ دیا جاتا تھا۔ نوکر کا ایک اصول تھا کہ وہ اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے ہر روز 1 لیٹر سے پاؤ دودھ نکالتا، اس کی جگہ پانی ملاتا اور گرم کر کے سیٹھ صاحب کو پیش کر دیتا۔ چند دن تک سیٹھ صاحب کو کچھ پتہ نہ چلا، لیکن بعد میں انہیں شک گزرا کہ نوکر ملاوٹ کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب بڑے کائیاں نکلے۔ انہوں نے اپنا یہ شک دور کرنے کے لیے ایک اور نوکر رکھ لیا۔ اب جناب، نوکر اپنا بھانڈا پھوٹ جانے کے خوف سے پریشان ہو گیا، لیکن اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے نئے ملازم کو بھی پاؤ دودھ پر راضی کر لیا اور خالص دودھ میں آدھ لیٹر پانی ملانا شروع کر دیا۔ سیٹھ صاحب نے ان کے اکٹھے بیٹھنے اور کھانے پینے کو شک کی نظر سے دیکھا۔ بھلا ان کے پاس دولت کی کیا کمی تھی؟ انہوں نے گڑبڑ کا پتہ لگانے کے لیے ایک اور ملازم رکھ لیا۔ وہ بھی پاؤ دودھ کے لالچ میں آ کر ان کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح سیٹھ صاحب نے پاؤ دودھ میں 3 پاؤ پانی پینا شروع کر دیا۔ بعد میں انہوں نے یہ سوچ کر کہ اپنے اپنے اور پرائے پرائے ہوتے ہیں، دوسرے شہر سے اپنے بھتیجے کو بلایا اور اسی کام پر لگا دیا۔ بھتیجے نے جب ملازموں سے پوچھا تو وہ مان گئے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں اور آپ کو حصہ دینے کے لیے اپنا کوٹا کم کر سکتے ہیں۔ بھتیجے نے اعتماد سے کہا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ شام کو جب سیٹھ صاحب واپس آئے تو کہنے لگے، بیٹے جلدی سے دودھ لے آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ چچا جان، دودھ گرم کر رہا ہوں، ذرا ٹھہریں، سعادت مند بھتیجے نے کہا۔ جب سیٹھ صاحب سو گئے تو بھتیجے نے ساری بلائی ان کی مونچھوں پر مل دی۔ جب آپ سو کر اٹھے تو طبیعت دودھ پینے کو چاہی۔ بھتیجے سے پوچھا تو اس نے کہا، چچا جان، میں نے آپ کو گہری نیند کی حالت میں دودھ پلایا تھا، دیکھیں آپ کی مونچھوں پر بلائی لگی ہوئی ہے۔ سیٹھ صاحب نے ہاتھ پھیرا تو خوشی سے چیخنے لگے، بیٹا واہ واہ، بلائی والا دودھ تو مجھے ساری زندگی نصیب نہیں ہوا، اور کم بخت نوکر ہی سب کچھ کھا پی جاتے تھے، مجھے تم پر فخر ہے بیٹے۔ سیٹھ صاحب نے خوشی سے سر ہلا ہلا کر کہا۔ اچانک سیٹھ صاحب کو کچھ سوجھا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، جاؤ تینوں نوکروں کو بلا کر لے آؤ تاکہ انہیں سزا دی جا سکے اور تمہیں انعام دیا جائے۔ بھتیجا خوشی خوشی گیا اور نوکروں کو لے آیا۔ جب چاروں کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیٹھ صاحب کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا ہے اور وہ آگ بگولا ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چاروں پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ بھتیجے نے پوچھا، چچا جان مجھے کیوں مارتے ہیں؟ تب سیٹھ صاحب بولے، کم بخت، ان نوکروں کی بے ایمانی تو میں جانتا تھا، لیکن تم تو ان سے بھی زیادہ چالاک نکلے۔ تم نے ان کے ساتھ مل کر بے ایمانی کے ذریعے بچنے والے دودھ کا آخری پاؤ بھر حصہ بھی چٹ کر لیا اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ سمجھ کر کہ میں سو رہا ہوں میرے منہ پر بلائی مل دی۔ یہ کہہ کر سیٹھ صاحب نے چاروں کو خوب پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ بھی کمنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ اپنے اپنے اور پرائے پرائے ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔